السلام علیکم پائن. 4 موضوعات بڑے دلچسپ. نمبر 1, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا تبادلہ ہو چکا, وجہ کیا بنی. نمبر 2, شاہ جی اقرار الحسن صاحب نے اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا. 2 اہم سوال ان سے پوچھے گئے جن کے جواب شاہ جی کے پاس نہیں تھے. نمبر 3, عشرت فاطمہ صاحبہ بچپن سے ٹی وی اور ریڈیو پہ ان کو سنا, کیوں وہ ریڈیو پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئیں, جذباتی کیوں ہوئیں, آبدیدہ کیوں ہوئیں, کون سا سلوک تھا جو ان کے ساتھ روا رکھا گیا جو دل برداشتہ ہوئیں. نمبر 4, ابصار عالم صاحب کا شکوہ. ابصار عالم صاحب نے سرکاری اور نیم سرکاری اور مکمل سرکاری اداروں کے اوپر بہت بڑی چارج شیٹ عائد کی ہے اور سیدھا مخاطب کیا ہے جناب فیلڈ مارشل کو. 35 منٹ کا ویلاگ کیا, سننے سے تعلق رکھتا ہے, اس کی کہانی بھی بیان کی جائے گی. ہاں, یہ جو ٹرمپ نے 24 گھنٹوں کے اندر ایران پہ حملہ کرنا تھا اس کا کیا بنا, یہ کہانی ابھی پینڈنگ ہے, وہ اگلے ویلاگ تک اٹھا رکھتے ہیں. آ جائیے بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے جناب اقرار الحسن شاہ صاحب سر عام کے نام سے پروگرام کرتے ہیں ایئر وائز چینل پہ, بہت مشہور ہوئے, مقبول ہوئے. طارق عزیز صاحب جب پروگرام کرتے تھے بزم طارق عزیز یا طارق عزیز شو, تو جی سی یونیورسٹی کے نوجوان کے طور پر وہاں پہ جو بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا تب کی جھلکیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تب وہ آئے اور پھر چھا گئے, پھر ایئر وائی کے سنگ چلے اور وہیں چلتے رہے اور ماشاءاللہ کمال نام کمایا. تو شاہ جی ایک عرصے سے پر تورے تھے کہ نئی سیاسی جماعت اور تحریک جو انہوں نے برپا کرنی ہے. آج بالآخر انہوں نے لاہور پریس کلب میں 2 بجے دن کے وقت ایک تقریب برپا کی اور وہاں پہ انہوں نے اپنی نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کیا. نام رکھا ہے عوام راج تحریک, ART. اس کی ویب سائٹ بھی بنائی ہے اور اس کا جو جھنڈا ہے وہ ہے سرخ رنگ کا, جس میں یلو کلر کا چاند تارا ہے. یعنی ترکی کا جھنڈا آپ نے دیکھا ہے, ترکی کا جھنڈا بھی ہو بہو ایسا ہے. فرق یہ ہے کہ ترکی کے جھنڈے کے اندر جو چاند تارا ہے وہ سفید رنگ کا ہے. یہاں شاہ جی کے جھنڈے کے اندر رنگ تو لال ہے جھنڈے کا, چاند تارا البتہ پیلا کر دیا گیا ہے. عوام راج تحریک اس کا نام رکھا گیا ہے. شاہ جی نے یہ پریس کلب میں جب یہ ایونٹ کیا تو تمام صحافیوں کو انہوں نے دعوت دی, ہمیں بھی دعوت دی گئی, لیکن فقیر کی طبیعت بڑی ناساز تھی, وہاں نہیں پہنچ سکا, جس کے لیے بڑی معذرت. لیکن وہاں موجود جو ہمارے دوست احباب تھے ان سے گفتگو میں نے کی, بالخصوص سینئر صحافی رائے شاہ نواز خان صاحب, ان سے, تو انہوں نے مجھے پورا منظرنامہ بیان کیا, آنکھوں دیکھا حال. ایک بات تو یہ ہے کہ شاہ جی آج بڑی تیاری کر کے گئے ہوئے تھے, انہیں اندازہ تھا کہ بڑی تعداد میں نوجوان صحافی یوٹیوبرز وہاں موجود ہوں گے, تابڑ توڑ انہوں نے سوال کرنے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے حلف دیا ہے, قرآن اٹھایا ہے, قسم کھائی ہے کہ میں نے نہ عہدہ لینا ہے نہ میں نے سیاست کرنی ہے. تو بندہ پوچھے پھر تسی سیاسی جماعت کیوں لانچ کی تھی. نمبر 3, میں نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے حامی دوست ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر, انہوں نے جو ایکس کا سرچ انجن ہے گروک, اس سے پوچھا کہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ پچھلے 6 ماہ کی ان کی جو ٹویٹس ہیں ان کا جائزہ لے کے بتائیں کہ ان کی ٹویٹس کس کے خلاف ہیں. تو یہ میرے پاس اس کے اسکرین شاٹ پڑے ہیں, میں نے لے کے رکھے گروک سے اور ایکس سے. تو اس سے پوچھا گیا کہ شاہ جی کے جو سیاسی مزاج ہے اس کا جائزہ لیں. تو گروک نے بتایا کہ پچھلے 6 ماہ میں اس نے تقریباً 150 سے زائد جو ٹویٹس ہیں شاہ جی کی ان کا جائزہ لیا ہے, اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو سابقہ بیانات ہیں اور ویڈیوز ہیں ان کو کوٹ کر کے 65% تنقید پی ٹی آئی سینٹرک ہے. 65% ان کے ٹویٹس پر جو تنقید ہے ان کی وہ پی ٹی آئی سینٹرک ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ پر 15% تنقید ہے. زرداری صاحب اور بلاول پر 10% اور دیگر پر بھی 10% ہے. سب سے زیادہ تنقید ان کی پی ٹی آئی پر ہے. یہ وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں وہ شاہ جی کی لانچنگ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. وہ سوال ہی اٹھا رہے ہیں کہ شاہ جی کی لانچنگ کے پیچھے کون ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے وہی عناصر ہوتے ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, مقتدرہ کہتے ہیں, آسمان کہتے ہیں. تو شاہ جی سے بالخصوص یہی سوال ہوا. اور دوسرا سوال ہوا پیسہ کہاں سے آئے گا. تیسرا سوال ہوا کہ اگر آپ نے عہدہ نہیں لینا, پی ایم نہیں بننا, تو آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں. چوتھا سوال یہ ہوا کہ آپ نے صحافت پہ چھوڑنی ہے, کیونکہ ظاہر بات جب آپ سیاسی پارٹی لانچ کریں گے, ہم تو پہلے دن سے اس بات کے حامی رہے ہیں کسی صحافی نے کوئی عہدہ لینا ہے یا سیاست کرنی ہے تو پھر ایک کام کرے دوسرا کام نہ کرے. لیکن آج انہوں نے ان چاروں سوالوں کے جواب کیا دیے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک بات انہوں نے کہا کہ جناب میں بالکل بھی صحافت نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا جی میری پہچان ہے. اچھا پھر یہ کہ میں عہدہ نہیں لوں گا اور نہ وزیر اعظم بنوں گا, اور تو جب میں نہ عہدہ لے رہا ہوں نہ وزیر اعظم بن رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ انہیں لوگوں کو لانچ کرتی ہے جن کو انہوں نے کو منصب دینا ہوتا ہے یا ان کی پارٹی کو کہیں لے کے جانا ہوتا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. اگلا سوال جو ان سے آج بڑی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے, آج مجھے لگا کہ جیسے جی سی یونیورسٹی کے اقرار الحسن دوبارہ رونما ہوئے ہیں, بڑی تیاری شریک کر کے آئے ہوئے تھے, ہر سوال کے لیے وہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بومرز کا دور ہے نا, بابے جو ہیں, یہ ختم ہو چکا ہے.
شاہ جی کی آج کی لانچنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ جین زی، جین الفا اور یوتھ کو متوجہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 65% آبادی پاکستان کی یوتھ پہ مبنی ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ کیا یہ یوتھ شاہ جی کے پلیٹ فارم کی جانب متوجہ ہوگی؟ اپنی سیاسی پسند ناپسند چھوڑ کے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ لیکن انہوں نے بار بار جین زی، جین الفا اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے لیے ہم نے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، ویب سائٹ بن رہی ہے۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ان کا پیسہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پورا پاکستان میں گھوم کے آیا ہوں اور آج میں اعلان کر دوں لوگ پیسہ لے کے آ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں پارٹیوں کو پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رجسٹریشن ہم نے کھڑی کر دی ہے، ویب سائٹ بنا دی ہے، پورے پاکستان سے لوگ ہیں۔ اگلے الیکشن میں انہوں نے اعلان کیا بڑا ہم اقرار صاحب نے اعلان کیا کہ اگلے الیکشن میں ملک بھر سے نوجوان کھڑے ہوں گے عوام راج تحریک کے پلیٹ فارم سے۔ وہ خود نہیں لڑیں گے الیکشن، لیکن ان کی پارٹی کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے پورے ملک سے۔ دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ نئی جماعت کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے۔ یاد رہے کہ ریحام بی بی نے بھی پارٹی ایک لانچ کی تھی، یاد رہے مصطفیٰ کمال نے بھی پارٹی لانچ کی تھی، یاد رہے جہانگیر ترین نے بھی پارٹی بنائی تھی، یاد رہے پرویز خٹک نے بھی پارٹی بنائی تھی، اور یاد رہے کہ اس زمانے میں قاف لیگ بھی ہوا کرتی تھی۔ یاد رہے کہ ایسی کئی جماعتیں تھیں، کئی جماعتیں ہیں اور کئی جماعتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ بہرکیف بیان حلفی انہوں نے دیا کہ میں اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کے عہد کرتا ہوں کہ کوئی سیاسی حکومتی یا سرکاری عہدہ نہیں لوں گا، اب راج کرے گی خلق خدا۔ یہ ان کا نعرہ ہے، مشہور زمانہ نعرہ ہے، ماضی میں بھی ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے۔ شاہ جی کی کہانیاں ختم کرتے ہیں، میں نے ان کے اوپر عائد اعتراضات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جو ہے اڈیالہ جیل کے قبلہ، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عبد الغفور انجم ان کا نام ہوا کرتا تھا، بڑے مشہور ہوئے، ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ جمعرات ہے جو لسٹ گئی تھی ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو میرا خیال ہے جو ان کی کمپلائنس ہے وہ تو اچھی رہی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں تبدیل کیا گیا عبد الغفور انجم صاحب کو؟ BS-19 کے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اڈیالہ کے، راولپنڈی کے، ان کو بھیجا گیا ہے فیصل آباد جیل میں، سینٹرل جیل میں۔ اور جو سینٹرل جیل فیصل آباد کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ساجد بیگ صاحب، ان کو یہاں اڈیالہ منتقل کیا گیا کہ آپ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ ہوں گے۔ کو مجموعی طور پر 12 کی اطلاع ہے، جیسے کہ حق نواز صاحب جو ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل ہے منڈی بہاؤالدین کے، انہیں اٹک بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سے اشتیاق احمد گل صاحب ہیں، یہ اٹک میں ہیں تو انہیں وہاں بھیجا گیا ایک اور جگہ۔ غفور انجم صاحب کو میں نے بتا دیا فیصل آباد، اور فیصل آباد والے اڈیالہ آ گئے ہیں۔ اور ٹیپو سلطان صاحب ہیں، یہ سپرنٹینڈنٹ شجاع آباد ہیں، انہیں منڈی بہاؤالدین بھیجا گیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے مطابق یہ 12 لوگوں کے تبادلے ہوئے اور یہ معمول کے تبادلے ہیں۔ سال ڈیڑھ ہوا تھا میرے خیال غفور انجم صاحب کو، اتنا مسئلہ تو نہیں ہوتا اتنی جلدی تبدیلی کا۔ لیکن جو نئے صاحب آ رہے ہیں جن کا نام ساجد بیگ ہے، بیگ صاحب کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ کوئی جون 2025 کی خبر ہے، ملک اشرف صاحب ہیں یہاں لاہور میں سٹی 42 سے وابستہ، انہوں نے خبر ایک چھاپی ہوئی میرے پاس موجود ہے، میں خود سے نہیں گھڑا۔ جو نئے سپرنٹینڈنٹ آئے نا اڈیالہ کے، یہ تو کوئی غلط رپورٹ انہوں نے بھیجی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو غلط رپورٹ بھیجنے پر ان کی طلبی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے سال جون میں، اور انہوں نے ان کے اوپر اظہار برہمی کیا تھا عدالت نے، اور انہوں نے عدالت سے معافیاں مانگی تھیں اور شرمندگی کا اظہار بھی کیا تھا، اور پھر عدالت نے ان کی معافی کی استدعا منظور کی تھی۔ یہ مجرمان تھے، ان کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل 2 مجرمان تھے فیصل آباد جیل کے، ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے ڈیٹیلز مانگی تھی جسٹس طارق ندیم صاحب نے، تو وہ کمپلائنٹس پوری نہیں ہوئی، گڑبڑ ہوئی رپورٹ میں، خود ان کی یعنی انہیں علم نہیں تھا کہ رپورٹ کیسے تیار ہوئی، وہ ملزمان کہاں ہیں، کیا اسٹیٹس ہے ان کا، تو اس پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو ساجد بیگ صاحب اڈیالہ تو آ گئے ہیں، لیکن ابھی پچھلے برس عدالت کے روبرو اپنی غفلت کی وجہ سے معافی تلافی بھی کرتے پائے گئے تھے۔ تیسرا معاملہ ہمارا جو ہے وہ جناب عشرت فاطمہ صاحبہ اور ابصار عالم صاحب کا مدعا ہے جو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ ہاں میں آپ کو خبر دے دوں، خبر یہ کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ ہیں وہ اب لاہور کے بعد کراچی جا رہے ہیں، یعنی چغدئی صاحب اور دیگر، وہ اب لاہور کے بعد کراچی کا دورہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ 11 جنوری سے ان کا پلان ہے، پہلے سہیل آفریدی گئے تھے، ان کی لیڈرشپ حیدرآباد اور سندھ کے مختلف شہروں کا دورہ کرے گی۔ اتوار کو شام 5 بجے آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، اور پیر کے دن یہ سندھ بار سے خطاب کریں گے، یہ صحافیوں سے بھی وہاں ملاقات کریں گے۔ حرکت میں آ رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ چغدئی صاحب کا نوٹیفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہو رہا۔ عشرت فاطمہ صاحبہ کے جذباتی بیان، 40-45 برس تمام انہیں سرکاری ایوارڈ ملے، بچپن کی ہماری یادیں ان سے وابستہ ہیں، کیا نپا تلا لب و لہجہ ہے، ایک شائستہ طبیعت معلوم ہوتی ہے، خوبصورت آواز ان کی، پہلے ٹی وی پہ دیکھتے تھے پھر ریڈیو پہ نے سنا، تو وہ کہتی ہیں جی بڑا مشکل مرحلہ تھا، میں نے برسوں دیے ہیں ٹی وی کو ریڈیو کو، تو اب میں خدا حافظ کہہ رہی ہوں۔ تو یہ جب انہوں نے بات کرتے ہوئے ابدیدہ ہو گئیں، خدا حافظ کہا، تو پھر ان کی ایک ویڈیو آتی ہے، اس ویڈیو میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی میری آواز، میرا سانس، میرا تلفظ سب کچھ مکمل طور پر درست ہے، وقت کی پابند ہوں، بڑی محنت کرتی ہوں، لیکن آج گھر بیٹھی ہوں، اور اس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا کہ شاید میری ضرورت نہیں ہے ادارے کو، شاید مجھے وہ عزت دینے کی بجائے
مجھے بوجھ سمجھا جا رہا ہے. ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ نہیں دیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ خدا حافظ کہیں. تو اس رویے پر وہ دل برداشتہ ہوئیں. اس پر انہوں نے ویڈیو کی. اس ویڈیو کے اوپر عوام کی بڑی تعداد نے کہا کہ لیجنڈز کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے, یہ ناروا سلوک ہے. 1983 میں یہ ریڈیو ٹی وی پر انہوں نے کیریئر کا آغاز کیا تھا. 84 سے انہوں نے باقاعدہ خبریں پڑھنا شروع کی. رات 9 بجے کا جو مشہور اردو خبرنامہ تھا اس میں ان کی آواز تھی. اور پھر 2007 تک یہ پی ٹی وی سے منسلک رہیں, پھر ریڈیو پاکستان میں تعینات ہوئیں. محترمہ معاف کیجیے گا, طبیعت خراب ہے, کھنگ شنگ نزلہ زکام. تو ہمارے دوست ہیں فیصل عباسی صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی مایہ ناز نیوز کاسٹر اور صداکار عشرت فاطمہ کا ویلاگ میں نے ریڈیو کیوں چھوڑا, وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عشرت فاطمہ صاحبہ کے شکوے خود سنوں گا اور دور بھی کروں گا. اس کے اوپر تارڑ صاحب نے, جو وفاقی وزیر اطلاعات ہوا کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ عشرت صاحبہ میرے لیے بڑی بہن کا درجہ رکھتی ہیں. جو خدمات انہوں نے سر انجام دیں, ہر پاکستانی کو ان پر ناز ہے. میں خود یہ معاملہ سنوں گا اور ہر حوالے سے ہم عشرت صاحبہ کے شکوے کو دور کریں گے. عشرت آپا, ہمیں آپ پر فخر ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے تارڑ صاحب, بہت مہربانی کہ آپ نے توجہ فرمائی. لیکن میری مختلف محکموں کے لوگوں سے میری بھی بات ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی لیجنڈ خاتون, ان کے ساتھ یہ رویہ کہ وہ آبدیدہ ہو گئیں اور وہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی بندہ پھٹ پڑے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی بندہ حال دل پبلکلی بیان کرے اور پھر ہی توجہ دی جائے؟ ہم اپنے لیجنڈز کا آنر کیوں نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کو تو ہیرو بنا کے رکھنا چاہیے. یہ مثالیں ہیں, یہ سراپا مثال ہے پروفیشنلزم کی. یہ استعارے ہیں پی ٹی وی کے, یہ پی ٹی وی کی شناخت ہیں, یہ لوگ ریڈیو پاکستان کی شناخت ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی بندہ پھٹے, اپنا گریبان چاک کرے, اپنے دل کا حال بیان کرے اور پھر آپ کہیں گے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے. لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہرحال توجہ دی اور آپ نے کہا کہ عشرت آپا, ہمیں آپ پر فخر ہے. بہت مہربانی کہ آپ نے توجہ دی. ان کی بات ضرور سنیں, انہیں گلے لگائیں اور ان کے گلے شکوے دور کریں. آگے آ جاتے ہیں آخری نقطہ ابصار عالم صاحب کا. جناب ابصار عالم صاحب, کئی خبروں کی وجہ سے خود بھی خبر بنی رہے, بالخصوص یہ حالیہ دنوں نوٹیفیکیشن کی کہانی اور نون لیگ کے اوپر. ابصار صاحب نے میرا خیال ہے کوئی 24 گھنٹے پہلے ایک ویلاگ کیا جو 34 منٹ طویل ویلاگ تھا. اپنی اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے پیچھے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, خان صاحب کی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے, ایک ڈکشنری بھی پڑھی ہوئی ہے, کچھ اردو ادب کے نمونے بھی پڑھے. میری توجہ ان کی پیچھے کتابوں پہ تھی کہ ابصار صاحب کے ذوق کا پتہ چلے کیا پڑھتے ہیں. لیکن خیر جو گفتگو کر رہے تھے وہ بھی بڑی اہم تھی, تو میں کتابوں کو جاننے کی بجائے میرا توجہ ان کے اس پہ چلی گئی کہ وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں. جناب ابصار عالم صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کو مخاطب کیا ہے. جناب ابصار عالم صاحب نے یہ شکوہ کیا ہے کہ اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں. انہوں نے یہ چارج شیٹ عائد کی ہے کہ جو فورسز کی, فوج پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں ان پر اس طرح سے بات نہیں کی جا رہی, اور جو بیانیہ بنانے میں مصروف سیاسی اور عسکری ادارے ہیں ان کے اندر کو کالی بھیڑیں ہیں, اور کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو دن کے وقت اہم لوگوں سے, اہم اداروں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور رات کے وقت ٹی وی پہ آتے ہیں اور باہر بیٹھے یوٹیوبرز کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں. اور یہ اشارہ انہوں نے جو کیا ایک خاص صحافی کی جانب, جو میرا خیال ہے شام کو ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, بڑی پہنچی ہوئی شخصیت بھی ہیں, اداروں کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور وہ خبریں بھی دیتے ہیں, بڑی بلند خبریں دیتے ہیں, ان کی جانب ان کا اشارہ تھا. مزید تو میرے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ مبشر زیدی ہوں, اعزاز سید ہوں, سہیل وڑائچ ہوں, انصار عباسی ہوں یا ابصار عالم, جس بھی صحافی کی تھوڑی بہت ساکھ ہے اور وہ آزاد ہے, وہ سوال اٹھاتا ہے, یہ خبر دیتا ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے, اور وہ بھی حکومت کے سول اور عسکری اداروں سے جڑے اکاؤنٹس کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کامیابیوں پر فوکس کی بجائے ایسے صحافی جو دلیل سے بات کرتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور پھر پی ٹی آئی بھی رہی سے کسر پوری کر دیتی ہے, ان کے ٹرولز بھی آن جڑتے ہیں. یہ اتفاق نہیں, یہ مسلسل ایک ایجنڈے کا حصہ ہے. 34 منٹ کے ویلاگ میں ابصار صاحب نے یہ نوحہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا جی وہ جو شخص جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ باہر بھی انفارمیشن دیتا ہے اور دن بھر ان کے ساتھ بھی رہتا ہے جن کے پاس کروڑوں روپے کا بجٹ ہے سرکار کا بیانیہ بنانے کے لیے. انہوں نے اس بارے میں کھل کر بات کی, تفصیلاً بات کی, مختلف واقعات کا حوالہ دیا. بات یہ ہے کہ ابصار صاحب کی صحافت یا ان کی رائے وہ آپ کو کیسی لگتی ہے یہ آپ کی مرضی, لیکن یہ بات ابصار صاحب نے بالکل درست کی ہے کہ آج کل المیہ یہ ہوا پڑا ہے. میں اس سے ہٹ کے بات کروں گا, اور آپ کو پتہ ہے میرے ویلاگز میں اس مدعے پہ میں گاہے گاہے بات کرتا رہتا ہوں. یہ المیہ ہمیں درپیش ہے کہ آج کی سیاسی جماعت, چاہے وہ اے ہے, بی ہے, سی ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, یا حکومت, ان سب کی خواہش پتہ کیا ہے کہ کوئی بھی صحافی جو مخاطب ہے آپ کے ساتھ ویلاگ کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے,
وہ اسی صورت ہمیں اچھا لگے گا اگر وہ میری مرضی کی بات کر رہا ہے۔ یہ صحافت کو، صحافی کو ترجمان بنانا چاہتے ہیں، وہ بات کرے صحافی جو ہمیں پسند ہے۔ اگر صحافی سوال اٹھاتا ہے، اگر صحافی اعتراض کرتا ہے یا آپ کی رائے سے مخالف رائے دیتا ہے تو اس کی ٹرولنگ کی جاتی ہے، اس کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کی اہل خانہ سے لے کے اس کی جو پروفیشنل زندگی ہے سب کو رگڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں حصہ بقدر جثہ تمام سیاسی جماعتیں ڈالتی ہیں۔ میرا ویلاگ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اگر میں کہیں سوال کروں تو پی ٹی ایم مجھے شاباش دیتی ہے، اگر میں یہی سوال کہیں اور کروں تو پھر نون لیگ مجھے شاباش دیتی ہے، اور اگر میں یہی سوال تحریک تحریک انصاف کی خدمت میں کروں تو تحریک انصاف مجھے گالیاں دے گی، یہی سوال اگر نون لیگ کی حکومت پہ کروں تو وہ بھی گالیاں دے گی۔ یعنی پچھلے مہینے ڈیڑھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ پی ٹی آئی نے بھی گالیوں سے نوازا، نون لیگ نے بھی گالیوں سے نوازا، اور ایسے کثر ٹرولز نے بھی پوری کی۔ تو ابصار صاحب کی سیاسی رائے پسند ناپسند آپ کی مرضی، جو فیکٹ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہے کہ کوئی بھی ایسی آواز، کوئی بھی ایسا شخص جو اعتراض کرتا ہے یا سوال اٹھاتا ہے وہ اب سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں رہا۔ من مرضی کی بات اگر کر سکتے ہیں آپ تو بہت اچھے صحافی ہیں، نہیں تو آپ اچھے صحافی نہیں ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔